تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج دنیا کی مقدس ترین شہر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں کوئی بھی غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ یہاں جانے کے لیے ایک خدائے واحد اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوستو، اس شہر میں ایک ایسا پتھر نصب ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ہماری اس دنیا سے نہیں بلکہ یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا۔ سرزمین عرب کی لکودک اور ویران صحرا میں واقع ہونے کے باوجود یہاں ایک ایسا کنواں بھی موجود ہے جو پچھلے 4000 سالوں سے مسلسل پانی کا اخراج کر رہا ہے، جیسے ماہرین ارضیات قدرت کا ایک عجوبہ قرار دیتے ہیں۔ 14ویں صدی عیسوی میں اس مقدس مقام سے چوری ہونے والا ایک دروازہ لندن کے میوزیم میں کیا کر رہا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے انسانی اجتماعات میں سے ایک یہی منعقد ہوتا ہے جس میں لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس شہر کی آبادی 3 سے 4 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی گھڑی اسی شہر میں نصب ہے۔ مملکت اسلامیہ کا سب سے مقدس اور اہم ترین شہر ہونے کے باوجود یہ تاریخ میں کسی بھی مسلمان سلطنت یا ریاست کا دارالخلافہ نہیں رہا۔ وہ کون دو بدبخت تھے کہ جنہوں نے اس شہر کے مقدس ترین مقام اور خانہ خدا میں زنا جیسا بدترین گناہ انجام دیا، اور بعد میں ان کا کیا عبرتناک انجام ہوا؟ وہ کون سا مسلمان حکمران تھا کہ جس نے اس مقدس شہر پر سنگباری کی اور اسے تباہ کر دیا تھا؟ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے قدیم اور پاک شہر مکہ کی۔ یہ سب تاریخی حقائق جاننے کے ساتھ ساتھ ہم آج اس مقدس شہر کے چپے چپے کی سیر کریں گے۔ ہم زیارت کریں گے جبل عرفات، جبل نور اور سٹی آف ٹینٹ سمیت دیگر اہم مقامات کی۔ تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ شہر مکہ، جس کا فل آفیشل نیم مکہ المکرمہ ہے، یہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے جو اس کے مغرب کی جانب حجاز کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ مشہور ساحلی شہر جدہ سے 70 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ شہر مکہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام مسجد الحرام یا خانہ کعبہ موجود ہے، جس کی زیارت کا خواب دنیا کا ہر مسلمان اپنی آنکھوں میں سجا کر سوتا ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقام ہے کہ جس کی جانب منہ کر کے دنیا کا ہر مسلمان اپنی عبادت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خدا کا گھر بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہماری یہ زمین انسانوں سے آباد نہ تھی تب بھی فرشتے اس مقدس مقام کا طواف کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان اور نبی تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اس کا طواف کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دنیا کے پہلے گھر اور عبادت گاہ کا درجہ حاصل ہے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر نو فرمائی۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود سے اونچی دیوار تعمیر کی تھی۔ یہ خانہ کعبہ سے 13.25 میٹر کی دوری پر قائم ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے۔ چند دہائیاں قبل یہاں ایک کمرہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں آگے چل کر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور مکہ مکرمہ وہ مقام بنا کہ جہاں سے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے مذہب دین اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ خانہ کعبہ کے مشرقی کونے پر حجر اسود نامی ایک پتھر نصب ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیاہ رنگ کا یہ پتھر ہماری زمین سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اسے جنت سے زمین پر اتارا گیا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ پر جاتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ مسلمان اس پتھر کی عبادت نہیں کرتے بلکہ بہت سی انبیاء علیہم السلام سے منسوب ہونے
کی بنا پر یہ پتھر ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں۔ مسجد الحرام میں 30 لاکھ سے زائد لوگوں کی کیپیسٹی موجود ہے۔ رمضان اور حج کے مہینوں میں یہ جگہ بھی کم پڑنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے اس مسجد کی توسیع کا سلسلہ جاری ہے اور یہ کام آج بھی ہو رہا ہے۔ فی الحال مسجد الحرام کا کل رقبہ 3,56,000 اسکوائر میٹر یعنی 88 ایکڑ پر محیط ہے۔ دوستو آج یعنی 2025 تک یہ دنیا کی سب سے عظیم اور مہنگی ترین عمارت ہے جو مختلف خلفاء، سلاطین اور حکمرانوں کے دور سے گزر چکی ہے۔ مکہ المکرمہ کی کل رقبے کی بات کریں تو یہ شہر کل 1200 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ سن 2022 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق مکہ کی کل آبادی 23,50,000 لوگوں پر مشتمل ہے جو جدہ اور ریاض کے بعد سعودی عرب کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ تاہم دوستو یہ تمام آبادی اس کے مقامی لوگوں کی نہیں بلکہ اس کا صرف 44% حصہ ہی دیسی عربی لوگوں پر مشتمل ہے، جبکہ 55.5% لوگ دیگر دوسرے ممالک جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، لبنان، فلپائن، ایران، افریقہ، سری لنکا، افغانستان اور سوڈان و یمن وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس شہر کا نظم و نسق اور انتظام سنبھالتے ہیں، جن میں انجینئرز، ڈاکٹرز، IT ایکسپرٹس اور مزدور بھی شامل ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ یہ شہر ایک نیا اور اجلا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ہر جانب صاف ستھرے اور وسیع و عریض دسترخوان نظر آتے ہیں۔ سحر و افطار کے اوقات میں ان دسترخوانوں پر دنیا کی ہر نعمت موجود رہتی ہے۔ رئیس لوگ دل کھول کر مخلوق خدا کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں عمرہ کرے اور اس پاکیزہ اور روحانی ماحول میں چند ساعتیں گزار سکے۔ تاہم حج وہ ایونٹ ہے کہ جب اس شہر میں سب سے زیادہ رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ حج کے دنوں میں اس شہر کی آبادی 3 سے 4 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ مسلمان دنیا کے مختلف کونوں سے اس سرزمین پر اپنا دینی فریضہ انجام دینے کے لیے آتے ہیں۔ شہر مکہ دنیا کے ان 10 بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں سیاح یا زائرین سب سے زیادہ رخ کرتے ہیں۔ شہر مکہ میں 4000 سال قدیم ایک کنواں بھی موجود ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ مقدس کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ سے منسوب ہے۔ ویران و بیابان صحرا میں میٹھے پانی سے لبریز یہ چشمہ سائنسدانوں کے لیے آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، جس کا سورس آج تک دریافت نہیں ہو سکا کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے زائرین یہ پانی اپنے اہل خانہ اور احباب کے لیے بطور تحفہ لے جاتے ہیں۔ چلیے دوستو اب آپ کو لیے چلتے ہیں جبل نور کی جانب، جیسے روشنی کا پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر مکہ کے مقدس اور مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ تاریخ اسلام میں سب سے معتبر اور مقدس غار ہرا اسی پہاڑ میں موجود ہے۔ یہ وہی غار ہے دوستو جہاں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبل نور نامی یہ پہاڑ 640 میٹر یعنی 2100 فٹ بلند ہے۔ مسجد الحرام سے پیدل غار ہرا کا سفر کرنے والوں کے لیے یہ ایک سخت محنت طلب عمل ہے۔ یہاں اوپر جانے کے لیے 1750 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ زائرین کو انہیں عبور کرنے میں 1.5 سے 2 گھنٹوں کا وقت لگتا ہے۔ دوستو اب رخ کرتے ہیں جبل عرفات کا، جیسے رحمت کا پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ جگہ سال کے 354 دن غیر آباد رہتی ہے، لیکن صرف ایک دن کے لیے یہاں ایک عظیم الشان شہر بستا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی تمام حجاج یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی چوتھی بلند ترین عمارت بھی شہر مکہ ہی میں موجود ہے۔ دی کلاک ٹاور نامی اس عمارت میں بہت سی ہوٹلز اور ریسٹورنٹ موجود ہیں۔ مکہ ٹاور یا کلاک ٹاور کہلائی جانے والی اس عمارت میں دنیا کی سب سے بڑی گھڑی نصب کی گئی ہے۔ مذکورہ عمارت کی تعمیر سن 2002 میں شروع کی گئی تھی، جیسے 2012 میں تعمیر کے بعد عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ $15 بلین کی خطیر رقم سے تعمیر شدہ اس عمارت کی اونچائی 601 میٹر ہے، جس میں کل 120 منزلیں ہیں۔ یہ ٹاور مسجد الحرام سے صرف 300 میٹر کی دوری پر واقع ہے، جیسے سعودی عرب کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی بن لادن گروپ نے تعمیر کیا
ہے۔ دوستو اب کچھ بات کرتے ہیں شہر منا کی، جیسے خیموں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہ وادی شہر مکہ سے 8 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جس کا رقبہ تقریباً 20 مربع کلومیٹر ہے۔ منا میں 1 لاکھ سے زائد ایئر کنڈیشن خیمے لگائے گئے ہیں، جہاں کم و بیش 30 لاکھ لوگ قیام کر سکتے ہیں۔ مکہ شہر میں ہمیں سبزہ دیکھنے کو نہیں ملتا، تاہم اس کے مضافاتی علاقوں میں کھجور کے بے تحاشا باغات ہیں، جہاں انتہائی اعلیٰ نسل کی کھجور پیدا ہوتی ہے اور دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ شہر مکہ میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کا کام بہت زیادہ ہے۔ رمضان اور حج کے دنوں میں تو یہ کام اپنے عروج پر رہتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور ہوٹلز کے کرائے یہاں خاصے مہنگے ہیں۔ مکہ شہر دنیا میں گوشت کا ایک بڑا ایکسپورٹر ہے، جس کی وجہ یہاں ملینز کی تعداد میں فریضہ قربانی کا ادا کیا جانا ہے۔ یہ تمام گوشت غریب ممالک میں بنا کسی معاوضے کے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ شہر مکہ میں داخلے کے لیے انسان کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا لازم ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پاک شہر ہے جس پر میلی نگاہ ڈالنے والی کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر چاہے وہ ہاتھی والوں کا لشکر اور ان کا ظالم بادشاہ ابرہہ ہو، یا پھر بنو امیہ کا ظالم و بربر گورنر حجاج ابن یوسف، جس نے اس مقدس شہر پر سنگباری کی اور خانہ کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ رب کائنات نے ان دونوں ہی ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہاں ماضی کا ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ دور جاہلیت میں اساف نامی ایک مرد اور نائلہ نامی ایک عورت نے حج کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ کے اندر پہنچی، جہاں ان کی جسمانی ہوس اور تنہائی نے انہیں زنا جیسی گناہ کے لیے مجبور کیا۔ یہ دونوں بدبخت اس پاک مقام پر وہ عملے بد کر بیٹھے کہ جس نے انہیں آنے والی امتوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ دونوں مرد و عورت اسی وقت پتھر کے بن گئے، جنہیں اہل عرب نے اٹھا کر صفا و مروہ پر رکھ دیا۔ بعد ازاں جہالت اور گمراہی کے باعث اہل عرب نے انہیں بھی پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر بتوں کی طرح اساف و نائلہ کو بھی مسمار کر دیا۔ خانہ کعبہ سے چوری ہونے والا ایک نایاب دروازہ اس وقت لندن کی وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دروازہ 14ویں صدی عیسوی میں یہاں لایا گیا تھا، جو آج تک سعودی اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان ایک تنازع کا باعث بنا ہوا ہے۔ یوں تو شہر مکہ خلافت بنو امیہ، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ سمیت بڑی بڑی سلطنتوں کا اہم حصہ رہ چکا ہے، لیکن کسی بھی حکمران نے اسے آج تک اپنا دارالخلافہ نہیں بنایا۔ شہر مکہ کی آمدنی کا دار و مدار صرف یہاں آنے والے زائرین اور حاجیوں پر ہی منحصر نہیں، بلکہ اس کے مضافات میں انتہائی نایاب دھاتوں اور پتھروں کی کانیں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں، جن کی مدد سے یہ شہر 144.1 بلین ڈالرز کا سالانہ GDP کماتا ہے۔ سعودی معیشت کا ایک بڑا حصہ اسی شہر کی مرہون منت ہے۔ شہر مکہ کی سڑکیں نہایت ہی کشادہ اور صاف ستھری ہیں، جن پر ایک سے ایک عالیشان گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ مکہ سے مدینہ کی درمیان بلٹ ٹرین بھی چلتی ہے، جو دنیا کی تیز رفتار اور جدید ترین ٹرینز میں شمار ہوتی ہے۔ مندی، اونٹ کا گوشت، دمبے کا گوشت، مٹن مدفون اور کھجور کے حلوے شہر مکہ میں کثرت سے کھائے جانے والے کھانے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی شہر مکہ سے جڑی چند دلچسپ معلومات اور اس کے حسین ترین مناظر۔ یہ اگر آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، جبکہ نئے آنے والوں سے ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دیر کس بات کی، جلدی سے اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے، تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات یوں ہی ہوتی رہے۔ شکریہ۔